کہتے ہیں جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں، تمام ادیان میں یہ حرام ہے۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی، قرآن مجید میں بہت مواقع پر اس کی مذمت فرمائی اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی۔ حدیثوں میں بھی اس کی رائے ذکر کی گئی، اس کے متعلق چند احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک کذب لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس احادیث کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور وہ اپنی ایک عادت ہی، اپنا ایک رویہ ہی بنا لے کہ مجھے بس جو ہے رزق بھی کمانا ہے تو جھوٹ سے کمانا ہے، مجھے کہیں گفتگو کرنا ہے تو اپنی بات کو منوانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے مجھے، تو مطلب ہر بات میں جھوٹ بولنا، اور یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے اس کی زندگی ختم ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا۔ اور ایسے شخص پر دنیا میں بھی اس پر لعنتیں برستی ہیں، لوگ بھی اسے لعنت اس کے اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسا بندہ ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک کہ آتا ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی یہ میں نے ایسا نہیں کیا، جو ہر بات پر قسم کھائے اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، جو ہر بات میں قسم کھائے اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے جو ہر بات پر قسم کھائے۔ اس لیے ایسے لوگوں پر اعتماد نہ کیا کرو جو قسم ہر بات پر کھایا کرے۔ آپ دکانوں پہ جائیے گا، دکانوں پر بہت سارے لوگ، ان کا مطلب طریقہ یہ ہے کہ مطلب جو ہے سامان بیچیں گے، بھائی قسم خدا کی بھئی ہم اتنے کا لے کے آئے ہیں جہاں آپ کو اتنے کا دے رہے ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے کہ جہاں تک کوشش ہو سکے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ جب ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ رب العزت ہماری یہاں بھی پکڑ فرمائے گا، اور جب ہم بروز محشر جائیں گے تو وہاں بھی ہماری رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپنے کے عالم میں آپ نے صرف ایک سچ ہی تو بولا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں پر کتنے سارے ڈاکوؤں کو اسلام عطا فرما دیا، انہیں کتنے دین عطا فرما دیا کہ وہ سب کے سب جھوٹ بول بول کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ان کو ساتھ میں بہت برے برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن ایک سچ جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بولا کہ ان کی زندگی بدل گئی، اللہ کے نیک بندے بن گئے وہ سب کے سب، صرف ایک سچ بولنے کی بنا پر۔ آج ہم غور کریں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ کہتے ہیں، غوث اعظم کا مستانہ کہتے ہیں، غوث اعظم کا ہم چاہنے والا، ہم غوث اعظم کا میلاد مناتے، غوث اعظم کی ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ جب کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو ہم غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں، جب ہمارے اوپر بلائیں ٹوٹتی ہے تو ہم غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں، تو ہم غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی سے ہم سبق بھی تو حاصل کریں۔ سیدی سرکار غوث اعظم ایک سچ بول کر کے جب اتنے سارے ڈاکوؤں کو اللہ کا ایک نیک بندہ بنا سکتے ہیں، تو ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم تو نبی کے امتی ہیں، تو ہم گناہگار صحیح لیکن ہم تو نبی کے امتی ہیں۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہماری زندگی کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، ہماری زندگی میں تو اور چاند چار پیدا ہو جائیں گے، لیکن جب ہم سچ بولیں تب تو نہ صحیح، لیکن ہم نے رویے ایسے بنا رکھے ہیں کہ ہمیں جھوٹ ہی بولنا ہے، کہیں بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کیا جاتا ہے، چھوٹا ہی تو جھوٹ ہے۔ بتائیے اب کہ بروز محشر کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ کی تو بات ہی الگ ہے، کہیں چھوٹے سی گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ گناہ، جھوٹ بولنا تو ایک الگ چیز ہوگی، دیا ہوتی نہیں، دیا جس کو کہتے ہیں دکھاوا، انسان صرف دکھاوا کرتا ہے نا۔ تصوف کی کتاب آپ پڑھیے گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب عربی میں مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، منہاج العابدین کے نام سے ایک کتاب ہے، عربی میں ہے، اسے پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر تو یہاں تک دیا ہے کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے نا، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے،
تو اپنی بات کو بنا سوار کر یعنی اس کو خوبصورتی دے کے لوگوں میں پیش کرنا کہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں، تو یہ بھی ریا ہے تصوف کے ماما جی۔ تو یہ بھی ایک ریا ہے کہ اپنی بات کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس میں بڑھا چڑھا کر کے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں لیجئے گا، جلسہ گاہ میں چلے جائیے گا آپ، جب کہیں پروگرام ہوتا ہو، پتہ لگا کوئی شخص صرف حافظ قرآن ہے وہ، لیکن جب ناظم صاحب وہاں اس کی نظامت کر رہے ہوں تو آپ دیکھیے گا حضرت علامہ فہامہ جنے کیا کیا مطلب جو ہے وہ اتنے سارے القابات دے کر کے اور ان کو جو ہے مائک پر بلایا جاتا ہے۔ اب انہیں تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ اب ہم جس کو حافظ قرآن ہے صرف، ہم اس کو علامہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم اسے مفتی بھی کہہ رہے ہیں، اسے ہم عالم بھی کہہ رہے ہیں، ہم اسے ہر سب کچھ ہم نے کہہ ڈالا، کیا وہ اس کے لائق، اس کے قابل اور اس کے قائل بھی ہیں کہ نہیں وہ ہیں؟ اب بتاؤ، اس کا ہم نے جتنے سارے القابات انہیں دیے، یہ ساری باتیں ہم نے جو کہیں، کیا اللہ رب العزت بتاؤ ہماری کیا پکڑ نہیں فرمائے گا؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی پر نظر ڈالیے گا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بچپنے کا عالم کہ آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ حافظ جی، صرف آپ سے کسی نے کہہ دیا، تو جبکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس وقت حافظ نہیں تھے آپ، لیکن آپ سے کسی نے حافظ جی کہہ دیا، تو یہ بات آپ کے دل پر جا کر کے لگی کہ میں حافظ نہیں ہوں لیکن مجھے حافظ قرآن مجھے کہا، مجھے حافظ جی کہا، تو آپ نے اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میں حفظ کر کے ہی رہوں گا، اب مجھے حافظ جی کہا ہے تو میں حفظ کر کے ہی رہوں گا۔ تو آپ نے صرف 1 ماہ میں اپنے حفظ قرآن کر لیا، سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب دیکھیں، اب بتاؤ جو کچھ بھی نہ ہو اور پھر ہم اس کو کہیں کہ حضرت ہے، علامہ ہے، مولانا، مطلب اتنے سارے القابات ہم اسے دیں، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اب ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم اتنے سارے معاملات، تو اس لیے انسان کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک پوری کوشش انسان کو یہ کرنا، ہر روز ہی مطلب 1 روپیہ کماؤ لیکن سچ کا کماؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام جو رزق آتا ہے نا، وہ حلال کو بھی سب برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا تو اپنی زکاتیں نکالو، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ جب زکات نکل جاتی ہے نا، غریبوں کا حصہ نکل جاتا ہے، تو وہ مال خدا کی راہ میں سپرد ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ مال خراب نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ جو ہے آپ کا چوری بھی نہیں ہو سکتا، آپ پریشان نہیں ہو سکتے کہ مطلب بھائی اتنا مال ہے تو بھائی پریشان ہونا پڑے گا، اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ آپ نے اس کا حصہ جو نکال کر غریبوں کا جو تھا وہ دے دیا، اب اس کی حفاظت خدا کے ہاتھ میں۔ تو اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھمائیے، انہیں تاکہ حرام رزق سے بچائیے، اور سچ بول کر کے کوشش کیجئے کہ ہم سچ بولیں، اللہ رب العزت ہماری زندگی میں جو ہے 4 چاند پیدا فرما دے گا۔ اور اگر ہم جھوٹ ہی بولتے رہے تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بولتے بولتے دنیا سے چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس لیے کہ جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، یعنی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے وسط جنت میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ دیکھیں یہاں 3 چیزیں بتائی گئیں کہ اگر کوئی شخص جو اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے ہے نا، تو اس کا مکان کہاں بنے گا؟ جنت کے کنارے بتایا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو جھگڑا وغیرہ کرتا اور مطلب کس بات پر؟ حق بات پر جھگڑا کرتا ہوں، یعنی جو حق بات ہے اس بات پر جھگڑا کرتا نہیں کہ بھئی یہ حق ہے، یہی سچ ہے اور یہی صحیح ہے۔ اگر اس بات پہ انسان جھگڑا کرے تب اس کا جو گھر ہوگا وہ جنت کے بیچوں بیچ میں ہوگا، وسط کہتے ہیں بیچ کے حصے کو۔ اور فرماتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق جس کے دنیا میں رہے، لوگوں میں اچھے اس کے رویے رہے، تو رب کائنات اس کے لیے اعلیٰ درجے عطا فرماتا ہے، سبحانہ۔ لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے مسلمان غور کیجئے، آج ہم جھگڑے کرتے ہیں، کبھی ہم نے حق بات پر جھگڑا کیا مسلمان؟ آج جب جھگڑے کرتے ہیں نا تو کبھی معاملہ پیش یوں آتا ہے کہ کسی کا مال ہم نے غصب کر لیا، جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں، پھر معاملہ یہ آتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہارا کچھ لیا ہی نہیں، کہا آج تم ہمارے اوپر جھگڑے کر رہے ہو، بھئی ہم نے تو کچھ لیا ہی نہیں، مطلب دوسرے کا ہم نے مال بھی ہڑپ کر لیا
اور پھر اس پر ہم جبر بھی اپنے ہو رہے ہیں، ہم اس پر جو ہے اس کو کمزور ہونے کے ناطے ہم اسے دبا بھی رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کہا کیا بھائی۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ غریب کو دبا لیتا ہے، اور پھر غریب کو کیا کرتا ہے بھائی، رپورٹ کرا، یہ کرا، بیچارہ وہ پھنس گیا، اب کیا بولے گا وہ۔ تو مطلب یہ ایک دوسرے کو ہم پریشان اس طریقے سے کرتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اگر کوئی پریشان ہے، اگر ہم پر کوئی حق ہے، تو چاہیے تھا کہ اس کا حق دے کر کے ہم اس کی مدد کرتے۔ ہم اس سے جھگڑتے ہیں، آج گھروں میں آپس میں بھائی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، حق بات پر کوئی نہیں جھگڑتا، صحیح بات پر کہ اگر بے نمازی ہے تو اس بات پر جھگڑے کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، ہم تم سے نہیں بولیں گے تم جب تک نماز نہیں پڑھو گے، تم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم تم سے نہیں بولیں گے تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ کبھی اس بات پر نہیں جھگڑا ہوتا، جھگڑا ہوگا تو بھائی گھر کا حصہ کیجئے، گھر کا بٹوارا کیجئے، ابا دنیا سے چلے گئے، اب جہاں زمین چھوڑ کر کے گئے ہیں اب اس کا حصہ کیجئے، اس کا بٹوارا کیجئے۔ اب پنچایتیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، پولیس آ رہی ہے، کورٹ کچہری ہو رہی، ان ساری چیزوں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ آخر کبھی ان باتوں پر بھی تو جھگڑے کر کے دیکھو کہ کبھی جا کر کے تمہارے گھر کا بھائی کسی غیر مذہب کے پاس جا کر کے کسی وہابی دیامنا کے پاس بیٹھا ہو، اور پھر اس بات پر تم گھر کے اندر جھگڑے کرو کہ آج تم جا کر کسی غیر مذہب کے انسان سے ملے کیسے، تم جا کر کے تم نے آج اس وہابی کے گھر جا کر کے اس سے ملاقات کیسے تم نے کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سارے معاملات پر جھگڑا کرتے، تم کسی غیر منافق سے کیوں تم نے بات کلام کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان ساری باتوں پر جھگڑے ہوتے، لیکن ان چیزوں پر جھگڑے نہیں کرتے ہم مسلمانوں، اور صرف وجہ یہی ہے کہ آج ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑے مرے جا رہے ہیں۔ اسی لیے غیر قوم کے لوگ آج ہم پر فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں یہ خود ہی لڑے مرے جا رہے ہیں، ہم تو کیا، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ہی آپس میں لڑے مرے جا رہے ہیں، اس لیے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آج بھی انسان متحد ہو جائے، ہے نا، کہتے ہیں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر اسی طریقے سے انسان آج دنیا کے اندر منتشر رہا، بھائی سے دور رہا، باپ بیٹے سے دور رہا، تو قسم خدا کی کہیں ایسا وہ دن نہ آ جائے کہ جب تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے، ہر جگہوں پر، ہر چوراہے پر تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے، تمہیں مذہب کے نام پر تمہیں مارا جائے، تمہیں حق بولنے پر تمہیں مارا جائے، تمہاری کہیں باتوں کو نہ سنا جائے۔ آج وہی وقت مسلمانوں قریب ہے، ان قریب وہی وقت آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے آج بھی متحد ہو جاؤ، آج بھی اگر ہم ایک ہو جائیں، قسم خدا کی کوئی ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی ہے آج کی دنیا کے اندر جو انسانوں کو بدل ڈالے، آج جو مسلمانوں کو جھکا سکے، کبھی بھی نہیں جھکا سکتی۔ دیکھا ہوگا ایک لکڑی ہو نا بڑا آسانی کے ساتھ ٹوٹ جایا کرتی ہے، لیکن جب چند لکڑی ہو نا تو اسے توڑا جائے تو نہیں ٹوٹا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو آج کوشش یہی کرنا چاہیے کہ آج متحد بنو۔ اگر کوئی تمہارا مسلمان پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرو، کسی غیر کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانے دو، خود اس کی مدد کرو، تب جا کر کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ ہر طرف سے پریشانیاں مصیبتوں کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ مسلمانوں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عشرہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔